واصف صاحب جو انڈیا یو پی اناؤ سے ہیں، یہ آپ کے لیے اور باقی جو لوگ سوال و جواب سنتے ہیں ان سب کے لیے ہے کہ جیسے یہ سوال ہے قیام اللیل کے بارے میں، تو ہم نے اس کا جواب دے دیا تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ یا یہ جوابات سننے سے رہ جاتے ہیں یا یہ کہ وہ قدیم میں کہیں جواب دیا جا چکا ہوتا ہے اور حافظے میں رہ جاتا ہے، تو پھر اس کی تکرار وہ وقت ضائع ہوتا ہے۔ اب یہ آپ کے سوال پہ تاریخ ہے 2 اپریل کی، جبکہ ہم اس کا جواب مارچ میں دے چکے ہیں، اس لیے آپ خود ہی اسے اگر چاہیں تو تلاش کر لیں، نہ تلاش کریں تو بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ جو قیام اللیل ہے اس کے بارے میں ہم نے پہلے ہی عرض کر دیا تھا۔ یہ دیکھیں، ایک بات واصف صاحب آپ سے اور عرض کرتے ہیں، بنیادی طور پہ یہ معلوم ہونا چاہیے کہ فتاوی کا مرجع ہر مفتی جس کتاب سے لا محالہ فائدہ اٹھاتا ہے وہ شامی ہے۔ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پہ جو کچھ لکھا ہے وہ آخر پہ آپ سے عرض کر دیتے ہیں۔ حنفی فقہا کے نزدیک یہ پکا اصول اور قاعدہ ہے کہ جماعت صرف فرض کے لیے، واجب کے لیے، یا جہاں جہاں نوافل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کروائی ہے وہاں ہے۔ محض نفلوں کی جماعت کی حنفی فقہا بالکل اجازت نہیں دیتے۔ وہ میکسیمم میں کہتے ہیں کہ ایک امام اور 2 آدمی پیچھے ہوں تو چلو نفل کی جماعت کرا لو، جہاں 3 ہوئے جماعت بنی نماز مکروہ۔ حنفیوں کے ہاں نفل نماز کی جماعت نہیں ہے، وہ جماعت کو مانتے ہی ہیں فرض کے لیے یا واجب جیسے وتر ہو گئے، یا کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سے پڑھا دی ہو جیسے سورج گرہن، چاند گرہن وغیرہ کی نماز۔ یہ اصول سمجھ میں آ گیا؟ اب آپ چلیے قیام اللیل پہ، اب آپ چلیے اور جگہوں پہ۔ تراویح بھی اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی تھی، ورنہ حقیقت میں یہ بھی تو نفلی ہیں، اس کی بھی جماعت نہیں ہونی چاہیے۔ یہ وتر جو آخر پہ تراویح کے بعد پڑھے جاتے ہیں، حنفی فقہا کہتے ہیں اس کی بھی کوئی جماعت نہیں ہے۔ وتر واجب ہے لیکن جماعت نہیں ہے، اپنے اپنے گھروں میں جا کے پڑھو۔ پھر جب وقت ایسا آ گیا کہ لوگ کہتے تھے جی گھر جائیں تو کوئی نہ کوئی کام، کچھ چیز پیش آ جاتی ہے اور وتر رہ جاتے ہیں، تو انہوں نے کہا اچھا پھر ٹھیک ہے پڑھ لیا کرو۔ یہ رخصت ہے، اصل مذہب نہیں ہے۔ اصل یہی ہے کہ جماعت فرض اور واجب، یا تیسرے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا دی۔ یہ فتویٰ اصل میں حنفیت کے ہیں۔ 13ویں صدی کے آتے آتے، اچھا اس فتوے کی روح سے آپ دیکھیں تو صلاۃ التسبیح نکل گئی، وہ وتر کی جو جماعت ہے وہ نکل گئی، وغیرہ وغیرہ۔ 12ویں اور 13ویں صدی کے آتے آتے جب لوگوں میں عبادت کا رجحان کم ہو گیا تو شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اپنی رائے دی ہے، اور شامی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وَهَذَا لِلْخَوَاصِ۔ حنفی فقہ کے مطابق جو بڑے بڑے علماء ہیں انہیں چاہیے کہ اسی مسئلے پہ عمل کریں کہ نفل کی جماعت میں شریک نہ ہو۔ اما العوام، جہاں تک عام لوگوں کا تعلق ہے، فلا یمنعون من تکبیر ولا تنفل اصلا، تو نہ تو انہیں جماعت سے نوافل کی روکا جائے اور نہ ہی انہیں نفل پڑھنے سے منع کیا جائے، لقلت رغبتہم فی الخیرات، اس لیے کہ پہلے ہی لوگ نماز نہیں پڑھتے۔
باب العیدین میں جو ہمارے پاس نسخے ہیں ان میں سے ایک نسخے میں تیسری جلد میں انہوں نے یہ فتویٰ دیا۔ اس لیے اب ہم سے کوئی بھی پوچھتا ہے صلاۃ التسبیح کے متعلق، قیام اللیل کے متعلق، لیلۃ القدر میں جماعت سے نماز پڑھی جائے حرمین شریفین میں یا غیر حرمین شریفین میں، تو ہم شامی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت کو لوگوں کو بتاتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں جن مفتی صاحب پہ اعتماد ان سے پوچھ لیں، لیکن ہمارے زمانے میں نہ قیام اللیل سے روکنا چاہیے، نہ شب قدر میں کبھی اجتماع ہو جاتا ہے لوگوں کا نفل نماز میں ان سے روکنا چاہیے، اور نہ ہی اسی طرح صلاۃ التسبیح ہے، عورتیں بھی پڑھتی ہیں مرد بھی پڑھتے ہیں، اس سے بھی نہیں روکنا چاہیے۔ علامہ عبدالغنی نابلس لیبیا میں ہے نا، وہاں کے بہت بڑے یہ فقیہ تھے رحمہ اللہ، انہوں نے فتویٰ دیا اور انہوں نے فرمایا من ھذا القبیل نہى الناس علی صلاۃ الرغائب بالجماعت۔ یہ جو نفلی نمازیں ہوتی ہیں ہم چونکہ لوگوں کو منع کرتے ہیں، وہ ان دلائل کی بنیاد پہ پہلے انہوں نے ذکر کیے۔ وصلاۃ لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں بھی ہم اسی لیے منع کرتے ہیں، اور اسی طرح جو اس طرح کی نفلی نمازیں ہیں ہم منع کرتے ہیں کہ جماعت نہ کرو۔ وَإِن صَرَّحَ الْعُلَمَاء بِالْكَرَاهَةِ، حنفی فقہا کہتے ہیں یہ سب جماعتیں مکروہ ہیں، قیام اللیل کی بھی۔ 27ویں میں مثلا لوگ جمع ہو گئے، کسی حافظ کے پیچھے کھڑے ہو گئے، اسے قرآن سنانا شروع کر دیا، وہ کہتے ہیں حنفی فقہا نے مکروہ لکھا ہے، لیکن لا یفتیٰ بذالک للعوام، مفتی کو چاہیے کہ عوام کو یہ فتویٰ نہ دے، وگرنہ ہوگا کہ لوگ نیکی کے راستے سے ہٹ جائیں گے۔ وقد اختلف العلماء فی ذالک، امت کے علماء میں باقی ائمہ نفل کی جماعت کے قائل ہیں اور آپ قائل نہیں ہیں۔ فی جوازہا جماعت من المتأخرین، خود حنفی فقہا کی ایک بڑی جماعت، ایک بڑا گروپ جو آخری زمانے میں ہے جیسے شامی وغیرہ، یہ اس بات کے قائل ہیں فابقاء العوام، لوگوں کو ان کی حالت پہ چھوڑ دینا چاہیے، باقی رہیں، راغبین فی الصلاۃ، اور نماز پڑھتے رہیں نفل کی جماعت سے، یہ زیادہ اچھا ہے بجائے اس کے کہ وہ نوافل کو پڑھنا ہی چھوڑ دیں۔ بس یہ اعتدال کی رائے ہے۔ رمضان میں اس مرتبہ بھی کئی مرتبہ لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، پڑھتے رہو۔ اگر ایک طرف لوگ ہیں تو دوسری طرف بھی علماء متاخرین، خاص طور پہ شامی اور رحمہ اللہ اور کے لوگ ہیں۔ دو سوالات ہیں، ایک یہ کہ چار رکعتی نماز جو وتر نماز جو کہ بعد جماعت پڑھ رہے ہوں اس کے بیچ میں قاعدے سے اور غلطی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ دیا تو جماعت میں سجدہ سہو تو ہے نہیں، کیا اسی صورت میں نماز دہرانی پڑے گی؟ بالکل نہیں دہرانی پڑے گی۔ یاد رکھیں عام طور پہ 17 واجبات گنے جاتے ہیں نماز کے، اور امام کے پیچھے کوئی آدمی جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے تو سارے واجبات اس سے ساقط ہو جاتے ہیں، اس پہ ذمے کوئی واجب نہیں رہتا، واجب کے برعکس بھی کر دے گا تو نماز نہیں ٹوٹے گی۔ فرض نماز ٹوٹتی ہے، مطلب کہ امام نماز پڑھا رہا ہے، اس نے واجب کی بجائے کوئی فرض چھوڑ دیا، مثلاً عبدہ و رسولہ پہ رکنا واجب تھا نا، امام کے پیچھے نہیں رکا، اور اللہم صلی علی سیدنا محمد اتنا پڑھ دیا تو اصولاً تو سجدہ سہو ہونا چاہیے، لیکن چونکہ امام کے پیچھے ہے اس کے واجب پہ اضافے کا کوئی اعتبار نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح اگر اس نے امام کے پیچھے کوئی فرض چھوڑ دیا، مثلا اللہ اکبر تکبیر تحریمہ کا کہنا تو فرض تھا نا، اس نے وہ چھوڑ دیا تو چونکہ فرض چھوڑ دیا اس لیے اس کی نماز سرے سے ہوگی ہی نہیں۔ ہمیشہ محتاط علماء، یہ ایک اور مسئلہ ہے، 3 مسئلے اس کے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔
دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیشہ محتاط علماء اور مفتی جو ہی امام اللہ اکبر کہتا ہے پہلی تکبیر ہمیشہ اس کے فوراً بعد کہتے ہیں اللہ اکبر. ایسے نہ ہو کہ امام کا اللہ اکبر دیر سے پورا ہو، اس کا پہلے پورا ہو جائے مقتدی کا، تو مقتدی تو بھی جماعت میں شریک ہی نہیں ہوا. اور اگر امام سے فرض چھوٹ جائے، یہ مقتدی واجب، اب آئیے امام پہ، امام سے کوئی فرض چھوٹ گیا، نماز ہو گئی، واجب چھوٹ گیا امام سے، نماز ہو گئی. سلام کے بعد، یا امام نے لقمہ ہی نہیں لیا، سلام کے بعد کسی نے کہا کہ امام صاحب آپ نے فرض چھوڑ دیا، 2 سجدے فرض تھے، آپ نے 1 کیا. وہ کہتا ہے اچھا پتہ نہیں چلا، واجب چھوڑ دیا اس نے، عبدہ و رسولہ سے آگے تک پڑھ کے پھر کھڑا ہو گیا، تو یہ تو اسے ہی پتہ ہے. اب یہ جو امام واجب کا ترک ہے، فرض کا ترک ہے، تو فقہا کہتے ہیں پیچھے ایک آدمی کو کھڑا کرے اور کہے یہ دوسری جماعت ہو رہی ہے. اگر تو فرض ہے چھوڑ دیا تو امام فرض کو دہرا رہا ہے نا، آنے دے، لوگوں کو کسی کے کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں. اور امام نے اگر واجب چھوڑ دیا، مقتدی نے چھوڑا پرواہ نہیں، امام نے واجب کے ترک پہ سجدہ سہو نہیں کیا اور نماز بھی اس نے دہرانی ہے، تو پیچھے ایک آدمی کھڑا کرنا چاہیے، اسے بتانا چاہیے کہ کوئی بھی آنے والا اس دوسری جماعت میں شرکت نہ کرے، کیونکہ امام واجب کی کمی کو پورا کر رہے ہیں، فرض نماز ہو ہی نہیں رہی. سمجھے؟ پھر دہراتا ہوں، مقتدی سے واجب چھوٹ جائے، جیسے آپ نے فرمایا کہ غلطی سے درود شریف پڑھ دیا تو آپ امام کے پیچھے پڑھ رہے ہیں نا، واجب پہ اضافہ ہو گیا، کوئی حرج نہیں، چھوڑیے اس. 17 واجبات ہیں، سب ساکت ہیں آپ سے. امام واجب کو چھوڑ دے، امام واجب پہ اضافہ کر لے. اگر فرض کی غلطی ہے تو پھر تو جو بھی آئے دوسری جماعت میں شریک ہو جائے. اگر امام نے فرض واجب چھوڑ دیا اور سجدہ سہو نہیں کیا تو ضرور کیا ہے کہ پیچھے ایک آدمی کھڑا کر دیا جائے، نئے آنے والوں کو روکا جائے اور کہا جائے کہ امام صاحب سے جو غلطی ہو گئی تھی اس کے ازالے کے لیے دوبارہ جماعت ہو رہی ہے. آپ کی نماز فرض ہے، امام کی نماز واجب ہے، واجب کے پیچھے فرض کی نماز نہیں ہوتی، لہٰذا آپ الگ سے جماعت کرائیے یا نماز پڑھیے. دوسرا سوال یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے کے کیا احکامات ہیں. حدیث شریف میں آیا ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا صحیح نہیں. کسی کو اگر اس کے بارے میں معلوم ہو تو اتنا گناہ ہوتا ہے. دیکھیے، نمازی کے آگے سے گزرنے میں تفصیل ہے. ایک صورت یہ ہے کہ مسجد چھوٹی ہے اور آگے سترا بھی نہیں ہے. سترا کہتے ہیں نا کسی نیزے کا گاڑ دینا، کسی لکڑی کا گاڑ دینا، ٹیبل کو آگے رکھ لینا، کوئی بھی آڑ ہوتی ہے. جیسے یہ سترے پڑے ہوئے ہیں، یہ کہ ہم نے خاص طور پہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ بنوائے تھے شرعی پیمائش کے مطابق. اگر آپ کی مسجد میں نہ ہو تو اتنی سی چیز یہاں سے نمونے کے طور پر لے جا کے بنوا کے دوسری مسجد میں رکھ دیں اور یہ مہربانی کر کے اسے بھی واپس دے دیں. آپ نے کہہ دیا تو کیا کر سکتے؟ سر یہ سارے غائب ہو جائیں گے لگتا ہے. پیش بندی اسی لیے یاد آئیں گے تو اس لیے ہم نے رکھوایا کہ یہ سترا ہے. گھر میں گھر چھوٹا ہوتا ہے نا، سب سے اچھی چیز تو یہ ہے کہ ایک ایسا چھوٹا سا کمرہ بنا دینا چاہیے کہ جس نے نماز پڑھنی ہے بھی ادھر جاؤ، ورنہ ہر جگہ مسلح بچھے ہوتے ہیں. عورتیں خاص طور پہ بڑی بے احتیاطی کرتی ہیں. اب کسی نے گزرنا ہے کیا کرے، کون اصلاح کرے؟ بھئی نماز پڑھنی ادھر جاؤ، دوسرے کے لیے اپنی نماز کیوں تکلیف کا باعث بناتے؟ دروازے میں کھڑی ہو کے باتیں کرتے رہیں گی. کسی نے آنا جانا ہے، یہ کیا کرے؟ بہرحال اس کو چھوڑو، گھر واپس بھی جائیں. خواتین کو مسائل ڈسکس نہ کیا کریں، خدا خبر. تو ایک صورت تو یہ ہے کہ مسجد چھوٹی ہے اور سترا نہیں ہے، تو اس کے آگے سے گزرنا بالکل درست نہیں ہے، خواہ قریب سے گزرے خواہ دور سے.
مسجد بڑی ہے جسے عرف عام میں بڑی مسجد کہا جاتا ہے، تو اس میں میدان میں، پارک میں، صحرا میں، کوئی بھی جگہ جہاں ایک آدمی کھلی جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے اور سامنے اس کے سترا نہیں ہے، سترا کہتے ہیں نا چھپانے کو، یعنی اس کے چھپانے کو، نماز پڑھنے والی کے اس کے درمیان آڑ آ جائے، تو سجدے کی جگہ نظر جمانے سے آگے آگے جتنا بھی، جہاں تک اس کی نظر پہنچتی ہے وہاں تک گزرنا جائز نہیں۔ مثلا باغ میں کھڑا ہے، صحرا میں کھڑا ہے، تو 3 فٹ پہ سجدہ کر لے گا تو 2 فٹ آگے بھی نظر چلی ہی جاتی ہے نا، آدمی کو پتہ جو ہوتا ہے کیا چیز گزر رہی ہے، اس حد تک تو گزرنا جائز نہیں، اس کے بعد کوئی حرج نہیں۔ محتاط اندازہ کہتے ہیں فقہا کہ 4 فٹ کی صف ہونی چاہیے، ہم 5 فٹ کی صف کہتے ہیں۔ 4 فٹ کی جب صف بنتی ہے نا تو لا محالہ اگلا نمازی اور پچھلا سجدے سے اٹھنے کی صورت میں ٹکراتے ہیں، توجہ منتشر ہوتی ہے۔ 5 فٹ کی صف رکھنی چاہیے، تو 8 فٹ سے 10 فٹ تک، 8 سے 10 فٹ تک تو یہ سترا رکھ دیا جائے، یہ جانا جائز ہے۔ اور جو مسجد 120 فٹ چوڑی اور 120 فٹ لمبائی چوڑائی جو ہوتی ہے، وہ مسجد فقہا کی اصطلاح میں بڑی مسجد کہلاتی ہے، اسے چھوٹی مسجد نہیں کہتے۔ اور حنابلہ حنبلی فقہا کے ہاں وہ تو کہتے ہیں کہ نمازی کیسا بھی ہو سوائے مسجد حرام کے، بیت اللہ میں نماز پڑھ رہا ہے گزر جاؤ، کوئی حرج نہیں، کیونکہ وہاں ممکن نہیں رہا۔ اور بیت اللہ کے علاوہ حنبلی فقہا اس کی بھی اجازت نہیں دیتے۔ حنفی فقہا کے ہاں ہاتھ سے روک دینا جائز ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک آدمی تمہارے سجدے اور پاؤں کے درمیان کی جگہ سے گزر رہا ہے تو ہاتھ روک دو۔ ایک فتویٰ یہ بھی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کو روک دینا چاہیے، ہاتھ پھیلا دینا چاہیے تاکہ گزرنے والا رک جائے۔ یہ کئی مرتبہ عرب کرتے ہیں، وہ بھی فتوے کے مطابق کیے۔ بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بینک اسٹیٹمنٹ کی ضرورت ہے۔ اگر بینک اسٹیٹمنٹ کے لیے پیسہ لیا جائے تو واپس کرتے ہوئے 2-3 ماہ کی فیس کے غرض سے اضافی رقم وصول کرے، کیا یہ معاملہ شرعی طور پہ سود کے زمرے میں شمار ہوگا؟ بالکل بھیا، آپ نے جو سوال تحریر فرمایا ہے اس کے مطابق قرض پر کسی بھی صورت میں مشروط نفع لینا یہ جائز نہیں ہے، یہ سود ہے۔ شرعی مسئلہ تو یہی ہے، یہ ہم نے بیان کر دیا، لیکن ہم آپ سے ایک اور بات عرض کریں کہ اگر مسئلہ اس ملک کا ہے، پاکستان کا اور کہیں کا نہیں کہہ رہا، اس ملک کا ہے، اس وقت اتنے حالات خراب ہیں کہ لوگوں کے کیریئرز تباہ ہو رہے ہیں، لوگوں کی آزادی ختم ہو گئی ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو اس بڑھتی ہوئی مہنگائی سے اپنی ضروریات زندگی پوری کر لے، سمجھے؟ صرف ایک رائے ہے، اللہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ بہت ہی معاف فرمائے، یہ سود ہے۔ جس طرح سور کا کھانا بعض حالات میں درست ہو جاتا ہے، خیال ہے کہ اب ہماری قوم، ملک ان حالتوں میں آ گئے، اس لیے پیسے لو، جان چھڑاؤ، اللہ سے دعا مانگو اور توبہ کرتے رہو عمر بھر کہ اللہ میں نہیں لڑتا تجھ سے اور نہ میری طاقت ہے، لیکن پروردگار یہ ملک گٹر بن گیا ہے، یہ رہنے کے قابل نہیں رہا۔ یہ رات کل دیکھتے ہو کیا ہوا، 15,000 روپے ایک جگہ سے ریت منگوانی تھی، کرایہ تھا، وہ پرسوں کہہ رہا تھا کہ جی 40,000 کرایہ ہو گیا ہے، ڈیزل اتنا بڑھ گیا۔ اب کل اس سے پھر پوچھوں گا، پرسوں یا پیر کو پوچھوں گا، دیکھو اب کہاں جاتے، کہاں سے پڑھیں گے بچے، مدارس کیسے چلیں گے، یہ مسجدوں کے بل کیسے ادا ہوں گے؟ پوچھ لیں ان سے۔ 1,00,000 1.5 لاکھ اسی غلے سے برآمد ہوتا تھا، اب اتنے کم ہو گئے ہیں کہ میں حیران ہوتا ہوں، اللہ جزائے خیر دے، یہ لوگ کیسے بیچارے مسجد کو چلا رہے ہیں۔ یہ ملک اس قابل بھی نہیں ہو گیا کہ دشمن فتح کر کے اپنے کھاتے میں ڈال لے، اس جملے کو سوچنا،
اس لیے ہے یہ سود ہی، ہم نے بھی مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، لیکن اس ملک میں یہ تباہی پھر گئی ہے، اور یہ سارا پیسہ 80 وزراء ہیں، 80 وزراء، اور ایک ایک وزیر پہ تم 20-20 لاکھ خرچ کرتے ہو، 30-30 لاکھ خرچ کرتے ہو، یہ اربوں روپے تمہارے وزیروں کی تنخواہیں، ان کے نخرے، اور جب تم نکلتے ہو سیکریٹریٹ سے اور دوسری جگہوں سے 6-6 7-7 گاڑیوں کے قافلے گزر رہے ہوتے ہیں، آخر ہم بھی اسلام آباد میں ہی دیکھتے رہتے ہیں۔ یہ احتیاط سے کہہ رہے ہیں، تمہاری فیملیز کے ٹکٹ فری ہوتے ہیں۔ ملک اس لیے قائم نہیں ہے کہ تمہیں ملک سے محبت ہے، ملک اس لیے قائم ہے کہ ملک سے تمہاری عیاشیوں کا سامان پیدا کیا جائے۔ ملک نہ رہا تو اتنے پیسے تمہیں دے گا کون؟ تمہیں ملک سے محبت نہیں ہے، نہ عوام کا کی کوئی خیال ہے، تم کر یہ رہے ہو کہ عوام سے خون نچوڑ کے خاندانوں میں، اور خاندان کون سے ہیں گنوائیں؟ مسٹر جناح کا پاکستان تو لد گیا کب کا، یہ تو مجیب اور بھٹو والا پاکستان ہے۔ تمہیں ذرا خدا کا خوف نہیں، خدا کا قہر تم پہ ٹوٹے۔ تمہارا حال یہ ہے کہ 71 میں ہم بچے تھے نا، اخبار تو لیکن پڑھتے تھے، 22 خاندان کہتے تھے ملک کو برباد کر کے، 22 خاندان، بڑا عرصہ چلتا رہا، سیگل ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، ایسی 22 کے 22 خاندان اس مغربی حصے سے تھے، یہ 4-5 صوبے سندھ، بلوچستان وغیرہ وغیرہ ان سے تھے، مشرقی پاکستان کا کوئی خاندان اس میں شامل نہیں تھا۔ جب مشرقی پاکستان کا کوئی خاندان شامل نہیں تھا، انہوں نے کہا آزادی ہو گئے نا، یہ سارے 22 خاندان اس مغربی پاکستان اس کو کہہ رہا تھا 1 یونٹ اس کے تھے، یہ کہاں گئے ہیں؟ چہرے بدل گئے ہیں، چیزیں بدل گئی ہیں۔ دوسری بات ذرا سی عرض کریں، کسی کی طرف ولیعذ باللہ، اللہ نہ کرے کہ ہم کسی کے متعلق، ہمارے ذہن میں بھی کسی کے متعلق آیا ہو، لیکن مفتی جو سیاسی حالات کا تجزیہ نہ کر سکتا ہو، اور مفتی جو معاشی حالات کو نہ سوچ سمجھ سکتا ہو، اس کے لیے ان نیشنل لیولز پہ جو فتوے ہیں ان کا دینا بہت کچا ہو جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دیں، جتنے علماء تھے عالم عرب کے، انہوں نے کہا کہ بیت المقدس میں زمین کی خرید و فروخت، مسلمان یہودیوں کو زمین بیچ دیں، یہ درست ہے؟ زمین حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے لین دین کرتے تھے، تو ہمیں کیا ہے؟ حدیثیں لکھ دی، اطمینان ہو گیا۔ خان عبد الغفار خان جس نے نیلسن منڈیلا سے زیادہ جیل کاٹی ہے، تمہیں تو ہیرو لگتا ہے، وہ ہیرو کیوں نہیں لگتا؟ انہوں نے لکھا ہے کہ میں بیت المقدس جب پہنچا تو وہاں میں نے فلسطینیوں کو کہا کہ نہ اپنی زمین بیچو ان یہودیوں کے ہاں۔ انہوں نے کہا حضرت آپ ہماری حکمت عملی کو نہیں سمجھے۔ تو چائے خانہ میں بیٹھے تھے، پی رہے تھے، نماز اوپر پڑھ لیجئے، ارے نماز اوپر پڑھ لیجئے، نماز اوپر کی منزل۔ تو وہ خان لکھتا ہے کہ میں نے کہا وہ کون سی حکمت عملی ہے جو دھڑا دھڑ تم یہاں پہ زمینیں بیچ رہے ہو، اسرائیل جس زمین پہ قائم ہے؟ کہنے لگے حضرت یہودیوں کی سے پیسہ لے رہے ہیں، اور عنقریب امام مہدی آ جائیں گے، اور امام مہدی یہودیوں کو مار کے ہماری زمینیں پھر ہمیں واپس کر دیں گے۔ ایسے ہی نہیں اسرائیل بن گیا۔ ابھی تو میں تمہیں معاہدے دکھاؤں جنہوں نے فلسطین کو بیچا تھا۔ یہودیوں نے اسرائیل کو پیسے سے خریدا ہے، خون سے نہیں۔ یہ تو انٹرنیشنل لیول پہ آؤ تو تمہیں بتائیں، یہودیوں نے اسرائیل کی زمین کو پیسے سے خریدا ہے، خون سے نہیں۔
خون تو حفاظت کے لیے ہے نا. اب وہ پیسہ کس نے وصول کیا تھا؟ پیپرز ہیں ابھی تک دنیا میں. اس لیے جب مفتی حضرات کی نظر ان چیزوں پہ نہیں ہوتی، اچھا ہاں بات پوری کر لیں. خان صاحب کہتے تھے مجھے ایسے وہاں ملے عرب جو کہتے ہیں ایسے مہدی آئیں گے تو زمینیں واپس ہو جائیں گی، پیسہ فی الحال لے لیتے ہیں اور لے رہے ہیں. تو مجھے ان کی عقل پہ شبہ ہوتا تھا کہ یہ کیا کہتے ہیں. اس زمانے میں یہ فتویٰ ہندوستان بھی آیا تھا. حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب ہندوستان کے اچھے اچھے مفتیوں نے وہ حدیثیں نقل کی تھی کہ یہودیوں کے ہاں زمین کی خرید و فروخت جائز ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں فلاں. مفتی صاحب رحمۃ اللہ نے لکھا کہ ناجائز. مفتی کفایت اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ پتہ کیا استعمال کیا تھا؟ حرام ہے، جو پیسہ وصول کرتے ہو حرام ہے. اور ایک جگہ تحریر فرمایا کہ کل کو یہاں یہودی ان زمینوں کو خرید کے اپنا وطن بنا لیں گے، فلسطینی یہاں سے نکال دیے جائیں گے اور لوگ اللہ کی عبادت تک نہیں کر سکیں گے اور عربوں کے لیے مستقل ایک مسئلہ بن جائے گا. اس لیے میں فتویٰ نہیں دے سکتا کہ یہ حلال ہو جائے. تو مفتی اگر سیاسی اور معاشی حالات سے واقف نہ ہو اور تیسرے تعلیم پہ نظر نہ ہو تو پھر فتویٰ کچا رہ جاتا ہے. اس لیے رائے یہی ہے بھیا، اللہ سے معافی مانگو، جو ہو سکتا ہے کرو اور جاؤ اس ملک سے جتنی جلدی ہو سکے. سانس بھی نہ لو اس ملک. ہم نے کئی مرتبہ عرض کیا تھا کہ بھاگو، یہاں عربوں میں بھی نہ جانا. خون ہے خون. یہ جتنے عرب ممالک ہیں جہاں سے یہ عرب چلے تھے، ملائے اعلیٰ میں فیصلہ ہو چکا، یہاں خون ہی خون ہے، خون ہی خون ہے، تباہی ہے. کئی مہینے پہلے آپ سے عرض کیا تھا نا کہ یہ دونوں دھانے، دونوں جگہیں، یہ دونوں سمندر انسانوں کے خون میں رنگ جائیں گے. نکلو. حنفی مسلک کے مطابق نماز جنازہ میں عام نمازوں کی طرح قرآن کی کوئی صورت نہیں پڑھی جاتی. ٹھیک جناب. سورہ فاتحہ کو اللہ کی حمد اور تعریف کے طور پر پڑھ لے تو حنفی فقہاء سے ناجائز قرار نہیں دیتے. سوال یہ ہے کہ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھنا زیادہ بہتر اور سنت کے قریب ہے یا نہیں. دیکھیں حنفی فقہاء کہتے ہیں ثنا پڑھی جائے، کیونکہ وہ سرے سے جنازے کی نماز کو نماز ہی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں نماز ہمیشہ رکوع اور سجدے پہ مشتمل عبادت کو کہا جاتا ہے، یہاں یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں، اس لیے یہ دعا ہے، نماز نہیں ہے. تو اس لیے وہ کہتے ہیں بہتر یہ ہے کہ فاتحہ نہ پڑھو. لیکن اگر کوئی پڑھ لے، نیت کی دعا، نیت اس کی یہ ہو کہ اللہ اس کا ثواب اس میت کو پہنچائے، نیت یہ ہو کہ میں تبرکن پڑھتا ہوں برکت کے لیے، دعا کی نیت سے پڑھ لیں، کوئی منع بھی نہیں کرتا. حضرت شاہ اللہ صاحب رحمۃ اللہ فرمایا تھا میرے جنازے میں فاتحہ پڑھی جائے. حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ سورہ فاتحہ پڑھی جائے. کئی مرتبہ ہم بعض جنازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں. زیادہ بہتر اور کم بہتر اختلاف اتنا سا ہے، اس کو بالکل اس پہ بات ہی نہیں کرنی چاہیے. جو پڑھ لیتے ہیں وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں یار، جو نہیں پڑھتے وہ بھی ٹھیک کرتے ہیں، سب صحیح. بہت سوالات ایک ہی جگہ آپ نے، شعیب صاحب غازی آباد سے، انڈیا سے 10 سوالات آپ نے جمع کر دیے ہیں. ان سارے سوالات کا تعلق بنیادی طور پر تصوف سے ہے. سالک جب ذکر کرتا ہے اس کا لطیفہ عروج پہ پہنچتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اور اسی طرح ذکر شروع کیا، عروج کامل ہو گیا. اسی طرح پھر آپ نے فرمایا کہ شیخ قلب پہ انگلی رکھ کے اللہ اللہ کی ضرب لگاتا ہے، قلب جاری ہو جاتا ہے. یہ وہ ساری یہ 10 کی 10 چیزیں آپ کے کوئی شیخ ہوں گے، ظاہر ہے کہ آپ نے اس طرح ذکر فرمایا، آپ اللہ اللہ کرتے ہوں گے. حضرت سے پوچھیے، آپ کے شیخ ممکن ہے آپ کو بتائیں، ممکن ہے نہ بتائیں، کیونکہ بسا اوقات آدمی کو بعض حقائق کا ادراک وقت سے پہلے پتہ چل جائے نا،
تو پھر وہ اس مقام تک پہنچتا نہیں ہے، لیکن وہم ہو جاتا ہے کہ یہ ہے۔ شیخ کو کوئی غیب کی خبر تھوڑی ہی ہوتی ہے، وہ اس کے وہم کو حقیقت سمجھ کے کچھ اور بات کر دیتا ہے۔ تو اس لیے اپنے مشائخ سے پوچھنا چاہیے۔ مثلا ڈاکٹرز منع کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ میڈیکل کی کتابیں ایک عام آدمی نہ پڑھے، اس لیے کہ جو بھی میڈیکل کی کتابیں پڑھے گا نا، وہ تو پہلے دوسرے صفحے پہ پہنچ کے سمجھے گا کہ یہ ساری بیماریاں مجھ میں ہی ہیں۔ تو کون سمجھائے گا کہ حضرت یہ بیماریاں آپ میں نہیں، ڈاکٹر صاحب آگے پڑھو۔ تو اس لیے تصوف کی جو چیزیں 10 جوابات ہو، اس میں تو کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، الحمدللہ ساری باتوں پہ ہو سکتے ہیں، مگر آپ اپنے شیخ سے دریافت فرمائیں۔ فرض کیجئے نہیں، یا کوئی اور مسئلہ ہو گیا، یہ بات فون پہ کی جا سکتی ہے۔ البتہ ایک بات ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ منع فرماتے تھے کہ جب تک شیخ سے واقفیت نہ ہو بیعت نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھے، یہ اصول کی بات ہے۔ یہ پنجاب کے پیر نہیں تھے کہ نماز ہوئی تو حضرت ہمارے آئے ہوئے ہیں سب بیعت کو، نہ حضرت کو پتہ ہے کس کو بیعت کر رہے ہیں، نہ اس کو پتہ ہے حضرت کون ہے۔ مجمع لگانا ہے، تماشے دکھانے ہیں، تصوف کے نام پہ یہ تماشے ہیں۔ اسے پتہ ہی نہیں ہوتا بیچارے کو بیعت کیا ہوتی، صرف سنا ہوتا ہے تو کہتا ہے چلو حضرت ہوں گے، بڑے بزرگ ہوں گے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے شیخ سے تعارف واقفیت ہونی چاہیے، تاکہ بعد میں بھی جب رابطہ رکھنا ہے تو شیخ کو پتہ ہو کہ یہ آدمی کہاں کا ہے، کتنا پڑھا لکھا وغیرہ وغیرہ، اور اسی طرح اس کو بھی پتہ ہو کہ میرے شیخ کون ہیں، کیا ان کی تعلیمات ہیں، یہ چیزیں۔ حتیٰ کہ حضرت رحمۃ اللہ فرمایا اس بنیادی واقفیت کے بغیر میں بیعت کو جائز ہی نہیں سمجھتا۔ سمجھے، یہ پوچھو ان سے، یہ جو نقشبندی خاص طور پہ پٹھانوں میں جمع ہو جاؤ جی بیعت کرو، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا بیچارے کو بیعت کیا چیز ہے۔ یہ سب تماشے ہیں، اور یہ سب تصوف کی ناقدری ہے، اور خدا کا خوف نہیں ہے، اور تربیت کا فقدان ہے، تربیت نہیں ہوتی۔